الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی منصوبات کی ہدایہ میں، چلتے چلتے بتایا تھا منصوبات کے بارے میں کہ منصوبات 5 تو مفعول منصوب ہوتے، مفاعل 5 ان کی گفتگو پوری پڑی۔ اب اس کے بعد حال کی 6 منصوب حال کی گفتگو شروع ہوئی تھی، حال کے بارے میں بتایا، اس کی تعریف، اس کا عامل اور اس ٹھیک ہے۔ آج جو ہے وہ الدرس الواحد والعشرون 21واں سبق احکام الحال کے بارے میں ہے۔ حال کے احکام کیا ہے؟ حال کے احکام یا ایک ایک کر کے بتائیں گے؟ آئیے احکام الحالی، حال کے احکام۔ الحال نکرتن ابداً، حال ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے۔ وذو الحال معرفت غالباً، حال ہمیشہ 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 نکرہ ہوتا ہے حال، اس کا مطلب غالبی یا کبھی کبھی والی کوئی بات نہیں ہے، ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ لیکن ذو الحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے، غالباً اکثر معرفہ ہوتا ہے ذو الحال۔ کما رأیت فی الامثلہ، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جاءنی زید راکباً، پیچھے پچھلے کل والے درس یاد ہے؟ جاءنی زید راکباً یا ضربت زیداً راکباً یا لقیت زیداً راکبین، تینوں مثالیں کیوں دی میں نے؟ 3، ایک میں فاعل کی حالت، ایک میں مفعول کی حالت حال، اور ایک دونوں کا حال۔ تو دیکھو اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ جاءنی زید، زید معرفہ تھا نہیں تھا؟ اسی کا تو حال آیا، میرے پاس زید آیا۔ راکباً، راکب معرفہ ہے نکرہ ہے؟ سوار نکرہ ہے؟ یا ضربت زیداً راکباً نکرہ ہے راکباً؟ ضربت میں تو معرفہ ہے، ضمیر ہے۔ لقیتو زیداً راکبین، لقیتو میں تو معرفہ، زید معرفہ، راکبین نکرہ۔ تو حال تو ہمیشہ نکرہ، لیکن ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، جس کا حال آ رہا ہے۔ حال کبھی فاعل کا آتا ہے، ہاں جس کی حالت بیان ہو رہی ہے، بتایا تو تھا کل، ذو الحال یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا دونوں کا ہوتے ہیں، یا تو فاعل کا حالت بیان ہو رہی ہے یا مفعول کی یا دونوں کی۔ مباحثہ نہیں کیا ہے؟ نہیں جناب، وہ کہاں ذو الحال بتایا نہیں، لو ذو الحال نہیں بتایا میں تو ایک حال کا احکام بیان کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کیا؟ حال ہمیشہ نکرہ، ذو الحال غالباً معرفہ۔ دوسرا یجب تقدیم الحال علی ذی الحال فی موضعین۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ پہلے ذو الحال تھا پھر حال تھا۔ جاءنی زید راکباً، زید پہلے تھا، ذو الحال اس کی حالت، ذو الحال یعنی جس کی حالت والا، صاحب حال، ذو کے معنی صاحب کے ہیں، صاحب حال یعنی جس کی حالت آپ بیان کر رہے ہیں۔ جاءنی زید راکباً، تو زید پہلے تھا، حال ذو الحال اور حال بعد میں تھا، ذو الحال پہلے حال بعد میں۔ لیکن کبھی کبھی یہ کہہ رہے ہیں یجب تقدیم الحال علی ذی الحال، حال کو ذو الحال پر مقدم کرنا واجب ہے، فی موضعین، 2 مقامات پر۔ پہلا الاول کب؟ اذا کان ذو الحال نکرۃ، ذو الحال جب نکرہ ہو۔ آپ کہیں گے ذو الحال نکرہ بھی ہوتا ہے؟ کہا تو ذو الحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کبھی کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کہا ذو الحال نکرہ ہے، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ حال ہاں دیکھیے، اب دیکھیے جانی راکباً رجلن، جانی راکباً رجلن۔ اب یہ بتاؤ، یہاں پہ حال کا مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ رجل نکرہ ہے، ذو الحال نکرہ ہے، نکرہ ہے تو کیا پرابلم آ جائے گی بھائی؟ ذو الحال پہلے ہو جائے گا تو لئلا یلتبس بالصفت فی حالت النصب، فی حال النصب، کیونکہ حالت نصب میں صفت کا اشتباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے یہاں پہ نہ ہوگا، آپ کے جانی رجل راکباً، ظاہر سا اعراب دکھائی دے رہا ہے آپ کو، لیکن حالت نصبی میں جائیے، رأیت رجلاً راکباً، رجلاً راکباً، تو صفت موصوف نہیں لگے گا، رجلاً راکباً صفت موصوف نہیں ہوگا۔ اس لیے
کہا انہوں نے کہ اس حالت کو چھوڑیے، پھر تمام حالت میں ہی کہہ دیا انہوں نے واجب ہے کہ ذوالحال کے اوپر حال مقدم ہو اگر آپ کا ذوالحال نکرہ ہو. سمجھ گئے نہیں؟ کیونکہ اگر یہاں حالت نصبی میں جب اگر آپ پہنچیں گے تو وہ جو نکرہ ہے منصوب ہوگا نہیں ہوگا حالت نصبی میں، اور حال بھی منصوب ہوتا ہے تو صفت کا اشتباہ ہو جائے گا نہیں. کیونکہ جاءنی رجل راکبن کہیں گے یہاں پہ بھلے کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن رأیت رجلن راکبن میں پرابلم ہو جائے گی. کیا پرابلم ہو جائے گی؟ صفت موصوف لگیں گے، اس اشتباہ ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لا یلتبسو لئلا جو ہے اللہ ہے، لئلا ادغام ہوا ہے لئلا، تاکہ یلتبسو بسو لا یلتبسو شک نہ ہو، اشتباہ نہ ہو صفت سے حالت نصب میں. آپ کے اس قول میں رأیت رجلن راکبن، اگر آپ رجلن کو یہاں مقدم رکھیں راکبن کو مؤخر رکھیں تو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے حال، سمجھ میں آ رہا ہے یہ صفت. میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا جو سوار تھا، جو صفت ہو گئی سوار مرد تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ذوالحال نکرہ ہے تو حال کو مقدم کرنا واجب. اب یہاں پہ آپ رأیت رجلن راکبن نہیں کہہ سکتے، اگر حال ہے تو آپ کہیں گے رأیت راکبن رجلن، رجلن حالت نصب میں، اور حالت رفع میں بھی ایسے ہی کہیں گے جاءنی راکبن رجلن. انہوں نے پھر یہ قید نہیں لگائی کہ حالت نصبی میں اشتباہ کا خوف ہے نا، کہہ سکتے تھے بھئی حالت نصبی میں ہی ایسا ہوگا، نہیں، کلن کہہ دیا انہوں نے کہ کوئی سی بھی حالت ہو اگر آپ کا ذوالحال نکرہ ہے. الثانی اذا کا دو مقام بتائے نا جہاں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. کیا دوسرا مقام اذا کان ذوالحال محصورا فی بالا او معناہا، جب کبھی اللہ اور اللہ کے معنی میں جو اور چیزیں اللہ ہے غیر ہے، یعنی ادات استثناء کے ذریعے سے ذوالحال محصور فی واقع ہو. ما جاء راکبا اللہ میرے زیدون، ما جاء راکبا اللہ زید کو محصور کر رہا ہے، میرے پاس فقط زید آیا، زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا، در حالی کہ وہ سوار تھا. تو اب یہ محصور ہے زید ذوالحال، لہذا راکبن کو مقدم کرنا واجب ہے. سمجھے؟ جی. اقسام، اب حال کی قسمیں، احکام چل رہے ہیں نا، احکام بتا دی. دو کیا احکام ہے؟ جی. پہلا یہ حال ہمیشہ نکرہ، ذوالحال غالباً معرفہ. جی. دوسرا حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا دو مقام پر واجب ہے. جی. اس کا مطلب دو مقام پر مقدم کرنا واجب ہے، باقی جگہ جائز ہے، کر سکتے ہوں گے، لیکن یہاں واجب ہے حال کو مقدم کیجئے. اور اصل کیا ہے ویسے؟ اصل یہ ہے کہ پہلے ذوالحال ہو پھر حال ہو. جی. لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. واجب. آگے آئیے اقسام و اقسام حال. الحال قد یکون مفردا کما مر، حال کبھی مفرد ہوتا ہے جیسے یہ سب مفردی تو گزرے. راکبن، جی. راکبن، اب راکبین آپ کہیں گے یہ تو راکبین تو تسنیہ ہے، مفردی ہے یہ، کیونکہ یہاں مفرد جملے کے مقابلے والا مفرد. اچھا. کیونکہ مفرد تین ہوتے ہیں نا، جی. ایک مفرد تسنیہ جمع کے مقابلے والا، ہاں. ایک مفرد مضاف کے مقابلے والا، اور ایک مفرد جملے کے جملہ اور شبہ جملہ کے مقابلے والا. تو یہاں حال کا بھی مفرد ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے ساری مثالوں میں دیکھا راکبن، راکبین، کما مرہ جیسا کہ گزرا. وقت یکون جملتاً، اور کبھی کبھی حال جملہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ بھی کبھی جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے جانی زیدون، میرے پاس زید ہے، وہ غلامہ راکبن، غلامہ مبتدا راکبون خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہوتا نہیں ہوتا. ہاں تو جانی زیدون و غلامہ راکبن، میرے پاس زید آیا در حالی کہ اس کا غلام سوار تھا. غلامہ راکبون، اس کا غلام سوار. یا جملہ فعلیہ ہوگا جیسے جانی زیدن یرکب غلامہ، یرکب فعل مضارع، غلام مضاف، مضاف الیہ، مضاف الیہ ایک سا فاعل ہے یرکب کا. تو فعل و فاعل جملہ فعلیہ، میرے پاس زید آیا در حالی کہ اس کا غلام سوار تھا. سمجھ گئے قسم؟ مفرد بھی آتا ہے حال، جملہ بھی اور شبہ، تو جملہ بھی اور جملہ بھی اسمیہ اور فعلیہ بھی. یہ حال کی بات تمام ہو گئی. منصوبات کی بات چل رہی ہے. حال آتا ہے ایک منصوب، ساتواں التمییز.
तमीज 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 यानी तमीज। भाई जब दो चीजें मशकू वो हो हाँ। एक जैसी हो तकरीबन तो उनको तमीज दी जाती है। नहीं जुदा करना यानी जुदा करना, इबहाम को बरतरफ करना, इबहाम को जो डाउट है। तारीफ तमीज की तारीफ क्या है? वह हुआ इस्मुन नकिरतुन, वो एक ऐसा तमीज एक ऐसा इसमें नकरा, ये नकरा होती है, तमीज हमेशा नकरा होती है। तमीज एक ऐसा इसमें नकरा है जो जात या निस्बत से इबहाम को दूर करता है। कभी जात में इबहाम पाया जा रहा है और कभी निस्बत में इबहाम पाया जाता है। अभी देखिए फलअव्वलो, इबहाम जो जात में पाया जा रहा है, अब वो जात का इबहाम जो है या तो मिकदार होगी, मिकदार में भी, मिकदार में कितनी चीज आती है? अदद है जी। या कैल होता है, अदद होता है या कैल होता है या वजन होता है। देखिए अनमिकदार फलअव्वल यानी जात, जात में जो इबहाम होगा वो मिन अदद, अदद से होगा। अभी अदद चाहे सरी हो, जैसे इंदी शुरून रजुलन, मेरे पास 20 मर्द हैं, या ये अदद जो हो मुबहम हो, जैसे कम किताबन इंदा का, तेरे पास कितनी किताबें, कितनी कितनी है, कितनी कोई मुअय्यन तो नहीं कितनी, तो क्या होगा? अदद मुबहम है ये, तो ये अदद होगा, इसमें इबहाम है नहीं है। कम अगर ये कहता कम इंदा का तेरे पास क्या है, तो इबहाम है नहीं है, क्या है नहीं, क्या क्या है। आप कहोगे, मैं कहूँ कम इंदा का तेरे पास क्या कितनी है, तो आप कहेंगे क्या कितनी है, इबहाम है, तो मैं कहूँ कम किताबन इंदा का, इस किताबन ने आके इबहाम को दूर किया। या मैं कहूँ इंदी शुरूना, मेरे पास 20 है, आप कहेंगे क्या 20 है, पैसे, किताबें, कापी, रजुलन। ठीक है, तो ये इबहाम जो होगा जात में होगा, जात में या मिकदार में होगा, और कैल या वजन में होगा, कैल में होगा, कैल किलो वगैरह जो होता है। कफीजाने, मेरे पास 2 कफीज हैं, क्या? कफीज तोलने का एक वो चीज होती है। बुर्रन, गेहूं, इस बुर्रन ने आके इबहाम को दूर किया, वरना आप कहते 2 कफीज क्या, या वजन से दूर करेगा इबहाम। मनावाने, ये सब क्या है, मिकदार है ये सब। मना या वजन, वजन जो होती है जैसे मन है, मनावाने, मनावाने 2 मन, क्या 2 मन, क्या 2 मन, समनन घी। या ये मिकदार जो होगी मसाहत होगी, क्योंकि मिकदार अदद जो होता है, मिकदार जो होती है, मिकदार ही तो है, तो मिकदार कोई अलग अलग चीजें होती है, कोई एक ही थोड़ी होती है मिकदार। किसी को नापा जाता है, किसी को तोला जाता है, किसी को गिना जाता है, यही तो है मिकदार, कोई एक ही थोड़ी, इसलिए इन्होंने इतनी गिनाई है। या मसाहत, मसाहत जैसे जरीबान कुतनन, मेरे पास 2 जरीब, जरीब यानी शायद खेत होगा या जो भी नाप, जमीन नापने का, इतनी क्या है, कुतनन, रुई, और गैर जालिक, इसके अलावा और बहुत सी चीजें मिम्मा जो मिकदार से मुशाबिहत रखती हैं, जैसे माफिस समाए कदर राहतीन, आसमान में नहीं है मसलन इतना भी क्या, सहाबन बादल। वो अलग तमरते मिसलुहा ज़बदन, वो अलग तमरते दरख्त खजूर पर, मिसलुहा यानी उस जैसे, ज़बदन क्या, बारीक खाल है, बारीक खाल। वो अन गैर में, ये तो मिकदार की बात थी भाई। जात या तो जात से इबहाम को दूर करेगी, या जात जो होती है या मिकदार होती है या गैर मिकदार। जैसे इंदी सवारुन, मेरे पास एक कंगन है, काय का, ज़हाबन, सोने का। हाज़ा खातमुन, ये अंगूठी है, इबहाम है, हदीदन, लोहे की। तो ये पहली किस्म थी, ये भाई तमीज 2 चीजों से इबहाम को दूर करती है, जात से और निस्बत से। जात 2 तरह की होती है, मिकदार, गैर मिकदार। अच्छा भाई कंगन मिकदार थोड़ा ही है, और मिकदार कोई एक तरह से नहीं होती, कहीं पे नापा जाता है, कहीं तोला जाता है, कहीं गिना जाता है,
ہاں وہ اس کی قسمیں گنا دی. فالثانی اب نسبت کی بات آئی. ابہام جو ہے وہ وزن وہی سب گنا دی. فالثانی اب دوسری جو ابہام جو نسبت سے ان نسبتن، تو یہ نسبت کون سی؟ فی الجملہ، جملے میں جو نسبت ہے. وما شابہ یا شبہ جملہ میں نسبت ہے اس کے ابہام کو. جیسے تابا زیدن، جی تابا زیدن، میں آپ سے کہوں گا تابا زیدن، زید پاک ہو گیا، تو ابہام پایا جا رہا ہے نہیں. پاک ہونے کی نسبت میں نے زید کو دی، اس نسبت میں ابہام ہے نہیں ہے. جی کیا پاک ہو گئے؟ کپڑا کس اعتبار سے پاک ہو گیا؟ نفسن، نفس کے اعتبار سے، یا علمن، علم کے اعتبار سے، خلقن، اخلاق کے اعتبار سے پاک ہو گیا. تو ابہام تھا نہیں تھا اس نسبت میں، جی اس نسبت میں ابہام تھا نہیں تھا. جی یا زیدن طیبن، بھائی جملہ اس فعلیہ ہی تھوڑا ہی ہوتا ہے تابا، اس میں بھی ہو سکتا ہے زیدن طیبن، زید طیب ہے. ابہام ہے نہیں. کس اعتبار سے؟ نفس کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، بدتمیزی کے حساب سے نہیں. مگر بدتمیزی کے حساب سے طیب تھوڑی ہوگا. اچھائی میں کس اعتبار سے پاک ہے؟ نفس، نفس. تو اب یہ ہوتا ہے نسبت میں. ومن تمیز النسبت الاسم الواقع بعدها ما يفيد التعجب، اور وہ اسم جو واقع ہوتا ہے ایسی چیز کے بعد جو تعجب کا فائدہ دیتی ہے، اس چیز کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے اس نسبت سے بھی، اس نسبت کی جو تمیز ہے، جیسے ما احسنہ، اس کی بھی تمیز آتی ہے. اس میں سے بھی ابہام کو دور کرتے ہیں. ما احسنہ، کتنا اچھا ہے، کس اعتبار سے؟ ما احسن یعنی وجہن، وللہ درہ فارسا. وبعد، اور اس میں تفضیل کے بعد، جیسے زیدن احسن وجہن غالباً، غالباً یہ اس کے بعد جو آتی ہے تمیز ہوتی ہے. حکم، حکم کیا ہے تمیز کا؟ یجوز فی التمیز الذات، تمیز ذات جو تھی نا، جو پیچھے پڑھی آپ نے، جی ذات کے بارے میں آپ نے مقدار، غیر مقدار، مقدار میں بھی کیا 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 کیا. النصب والجر، جائز ہے نصب اور یجوزو کا فاعل کہاں پہ آیا؟ یجوزو فی تمیز الذات النصب والجر، جائز ہے نصب اور جر تمیز ذات میں. نصب بھی دے سکتے ہیں، نصب دیں گے تو تمیز ہوگی اصطلاحی، اور جر دیں گے تو جار و مجرور ہو جائے گا. لیکن ابہام تمیز تو پھر بھی، وہ ابہام تو پھر بھی دور کرے گا، لیکن من کے ذریعے سے جو کہ زائدہ ہو، یا پھر یا تو جر من کے ذریعے سے یا اضافت کے ذریعے سے. تو آپ کہیں فیصح ہو، آپ صحیح ہے کہ آپ ایقال یہ کہا جائے اندی رتل زیتان، یا تو آپ کہیں اندی رتل، میرے پاس ایک رتل، رتل ناپنے کی ایک چیز ہوتی ہے، کیا ہے؟ زیت، تیل. یا آپ یہ کہیے اندی رتل من زیتن، یا اندی رتل زیتین، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں یعنی نصب بھی دے سکتے ہیں، جر بھی دے سکتے ہیں من کے ذریعے سے، یا اضافت کے ذریعے سے جر دے سکتے ہیں. یا عندی ساعتن، میرے پاس گھڑی ہے، صاحبن، سونے کی. یا آپ کہیں عندی ساعتن من ذهبن، یا عندی ساعتو ذهبن، اضافت کے ذریعے سے جر دے دیجئے. الا، مگر یہ کہ کہاں پر تمیز، اگر تمیز ذات سے دی جا رہی ہو، ضمیر ذات کی تمیز ہو، ابہام کو دور کر رہا ہو، تو اس تمیز کو آپ نصب دے سکتے ہیں تمیز سمجھ کے، اور نصب جر دے سکتے ہیں مضاف الیہ بنا کے یا من کے ذریعے سے. الا، مگر یہ کہ ان النصب فی المقدار، نصب جو ہوتا ہے مقدار میں، والجر فی غیر المقدار اکثر، مقدار میں نصب زیادہ ہے اور غیر مقدار میں جر زیادہ ہے. اندی خاتمو فضتن نہیں کہیں گے، خاتمو فضتن، سوارو سوارو ذهبن، سوارو من ذهبن. جائز دونوں ہے، نصب بھی جر بھی، ذات میں، چاہے ذات دو طرح کی ہوتی ہے، مقدار غیر مقدار. لیکن فرق یہ ہے کہ مقدار میں نصب زیادہ ہے، غیر مقدار میں جر زیادہ ہے. پھر ایک، ابھی تو تمیز ذات کی تھی بات، لیکن اب وَيَجُوزُ فِي تَمِيزِ النِّسْبَةِ، تمیز اگر نسبت سے دور، ابہام کو دور کر رہی ہے تو اس میں جائز ہے نصب اور جر، وہاں بھی نصب اور جر جائز ہے من زائدہ کے ذریعے سے. فیصح، آپ کہہ سکتے ہیں صحیح ہے کہ کہا جائے خیر الاعمال اکثرها، خیر الاعمال اکثرها فائدتن کہیے، چاہے اکثر من فائدتن کہیے، اکثرها ہے. وسیاتی، اور ان قریب یہ بات آئے گی کس بات کی؟ حکم و تمیز العدد الصریح والمبہم، عدد صریح اور عدد مبہم کی جو تمیز ہے جو ابہام کو دور کرے گی،
اس کا حکم کیا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.